سے زندگی آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپ دارالافتاء اہل سنت سلسلہ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ مرکزی دارالافتاء اہل سنت کنز الایمان مسجد جو واقع ہے بابری چوک روم مندر کراچی، اس کے مفتی ماجد رضا مدنی صاحب، اور مرکزی دارالافتاء اہل سنت راول پنڈی سے مفتی نوید چشتی صاحب ہمارے ساتھ الحمدللہ موجود ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی کالز اور آپ کے ایس ایم ایس کے ذریعے جو سوالات ہمیں موصول ہوں گے انشاءاللہ سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام اس کے صفحہ نمبر 8 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 3 شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، میری سنت کو زندہ کرنے والا، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، سعادت عطا فرمائے۔ حضور کثرت سے درود پاک پڑھنے کی عادت بنانی ہو، طریقہ کار کیا ہے؟ یعنی سنتے بھی رہتے ہیں روزانہ درود پاک کی فضیلت، جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں وابستہ ہے وہ تو کئی مرتبہ سنتے ہوں گے الحمدللہ، لیکن بعضوں کی ہو سکتا ہے کہ عادت نہ بن پاتی ہو۔ طریقہ کار ارشاد فرما دیں کہ کس طرح عادت بنائی جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ جب کسی عمل کی فضیلت بیان کی جاتی ہے تو جب فضیلت بیان کی جاتی ہے، اب ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ عمل کر لیں اور بہت زیادہ عمل کرنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے یہی بات ہے کہ نوافل کی فضیلت بیان ہوئی کہ نوافل زیادہ سے زیادہ اگر ادا کریں گے تو اس کی اتنی فضیلت ہے۔ اب کسی نے 50 نوافل پڑھنا شروع کر دیے، اب اس کو اس پہ استقامت حاصل نہیں ہو پاتی کیونکہ اس نے زیادہ متعین کر لیے۔ جب اس نے زیادہ متعین کر لیے، اب روز وہ پڑھ نہیں سکا، کبھی پڑھے کبھی نہ پڑھے، کبھی وقت نہیں ملا، تو وہ آہستہ آہستہ وہ عادت ختم ہو جاتی ہے۔ یہی معاملہ درود پاک کا ہے کہ درود پاک میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب فضیلت سنی، مثال کے طور پر 1000 درود پاک پڑھنے کی یا 500 درود پاک پڑھنے کی یا اس سے بھی زیادہ درود پاک پڑھنے کی، تو بس وہ ذہن بنتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے ایسے پڑھنا ہے۔ اب وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تعداد زیادہ مقرر کر لی، وقت کم ہے، پڑھ نہیں سکتے، وقت کا جو ہے وہ تعین نہیں کر سکے، تو اب وہ بیچارے پڑھتے ہیں، ابتدا کرتے ہیں، کیونکہ زیادہ متعین کر لیا تھا، وقت اتنا نکال نہیں پا رہے تھے، تو آہستہ آہستہ وہ عادت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہے کہ جو بھی عمل متعین کیا جائے، جو فرائض ہیں جو واجبات ہیں وہ تو ظاہر ادا کرنے ہی ہیں، اس کے علاوہ جو بھی کوئی وظیفہ وغیرہ متعین کیا جائے، جیسے اب وظیفہ 10 وظیفے ہیں ٹوٹل، جیسے شجرہ اطاریہ ہے، اس میں کافی سارے وظائف ہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ شروع کرے کہ آج سے میں نے وظائف پڑھنا شروع کرنے ہیں اور شجرے میں جتنے بھی وظائف موجود ہیں وہ سارے کے سارے ہی میں نے پڑھنے ہیں، تو یہ نہیں کر سکے گا، اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ ہاں اگر یہ تعین کر لے کہ میں نے 5 گز قادریہ پڑھنا ہے، ہر نماز کے بعد جو وظیفہ ہے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یا عزیز یا اللہ یا عزیز یا غفار،
جو 5 نمازوں کے بعد پڑھنا ہے. ایک متعین کر لیا، اس کی عادت بن گئی، پھر دوسرا متعین کر لیا، اس کی بھی عادت بن گئی، اب یہ عادت میں آ جائے گا تو اب یہ آسانی کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے. صحیح. یہی معاملہ درود پاک کا ہے کہ درود پاک جب آپ پہلے اولاً تو آپ تعین کریں. جیسے کثرت سے مراد علماء نے فرمایا کہ 313 مرتبہ اگر کسی نے ٹھیک پڑھ ہے. لیا تو یہ کثرت سے یعنی بہت شمار ہو زیادہ جائے پڑھنے گا، والوں میں شمار کیا بہت زیادہ پڑھنے ٹھیک. والوں میں شمار ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب اس کے لیے بہت زیادہ وقت متعین کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. مگر اس کے لیے کم از کم اس بات کی ضرورت ہے کہ وقت کا تعین کر لیا جائے صحیح. کہ مجھے کس وقت پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. ایسا نہ ہو کبھی صبح پڑھا، کبھی دوپہر پڑھا، کبھی کبھی شام پڑھا ہی پڑھا، اور پھر جب اس طرح کریں گے تو پھر وہ نہیں پڑھا جائے ٹھیک گا. ہے. تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی وقت کا جو ہے وہ تعین کریں. اور وقت کا تعین کرنا یوں بھی فائدہ مند ہوگا کہ اگر وقت کا تعین نہیں کریں گے تو کبھی چلتے پھرتے پڑھ لیں گے، کبھی کاروبار کرتے ہوئے پڑھ لیں گے، کبھی سفر میں جاتے ہوئے پڑھ لیں گے. وقت کا تعین کریں گے تو اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ وقت کا تعین کر لیا صحیح. تو اب مستقل مزاجی ملے گی، استقامت ملے گی، پڑھتے رہیں گے. دوسرا فائدہ یہ ہوگا جب آپ وقت کا تعین کریں گے، بالخصوص ایسے وقت کا تعین کریں جب آپ گھر پر موجود ہیں، آپ کی فراغت کا ٹائم ہے، آپ باوضو ہو جائیں، پاک صاف ہو کر، باوضو ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کی طرف منہ کر کے سبحان اللہ. اب بیٹھ کر آپ درود و سلام پڑھیں. تو انشاءاللہ عز و جل زیادہ تو یہ ہے نہیں، ہاں وقت کا تعین کریں گے اور ایسے وقت کا تعین کریں گے کہ معلوم ہے کہ یہ وقت پورے ہفتے کے اندر کبھی بھی بزی نہیں ہوتا، اس میں کوئی مصروفیت نہیں ہوتی، اپنے سارے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں. ہاں کبھی کبھار کوئی مصروفیت ہو جائے گی تو ایک علیحدہ بات ہے، یعنی عمومی طور پہ اس کو پتہ ہے کہ میرا یہ جو وقت ہے اس وقت کے اندر میں اگر پڑھوں گا تو میری دوسری مصروفیت جو ہے اس وقت میں بہت کم آئے گی. تو اس طرح اگر تعین کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ضرور پڑھا جائے گا. انشاءاللہ. میں ایک ایسی فیملی کو جانتا ہوں ماشاءاللہ، وہ گھر کے افراد درود پاک پڑھتے ہی رہتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود انہوں نے ایک عادت بنائی ہوئی ہے کہ گھر میں کھجور کی گٹلیاں رکھی ہوئی ہیں، 200 300 جتنی بھی ہوں گی، بہرحال میں نے بھی دیکھی ہیں، زیارت کی ان کی. تو وہ گھر والے بیٹھ جاتے ہیں روزانہ، یعنی بچے بھی بڑے بھی، اور بیٹھ کر ان کو پڑھ لیتے ہیں. تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ اچھا ایک گھر کے اندر ایک ماحول بھی بنتا ہے اور روزانہ ہی عمل ہوتا ہے، اور سستی بھی نہیں ہوتی کہ جب سارے کرنے لگے اور بیٹھنے ہی لگے تو اس ضمن میں الحمدللہ اچھا خاصا وہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں. تو اس طرح کی اگر کچھ یعنی کوششیں کی جائیں، یعنی جس طرح کی بھی عادت ایکٹیویٹی بن گھر پہ کی جا سکتی ہے، الگ الگ بھی کی جا سکتی ہے، مجموعی طور پر بھی کی جا سکتی ہے، جس کی آپ نے مثال دی ہے. مساجد میں عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے بالکل کہ مساجد ایک میں اسلامی کہیں ظہر بہنیں کی محروم نماز رہ کے بعد، جاتی ہیں. کہیں عصر کی نماز کے بعد، کہیں مغرب کی نماز کے بعد جن مساجد میں درود پاک پڑھنے کا معمول ہے وہاں نمازیوں کا بھی معمول ہے کہ وہ درود پاک پڑھتے ہی ہیں. تو یوں ہی گھر پر بھی سیٹ اپ کیا جا سکتا ہے، گھر میں سیٹ اپ ہو تاکہ سب مستفید ہو. چھوٹے بچے دیکھیں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی پتہ چلے گا کہ ایک عمل ہے اور اس کو کیا جاتا ہے. ضروری نہیں کہ گٹلیاں ہوں، لیکن کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ اپنایا جائے کہ جس کے ذریعے جو مدنی منع منیاں ہیں، گھر کی خواتین ہیں، ان سب کو بھی شوق پیدا ہو اور یہ بھی درود پاک پڑھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سعادت عطا فرمائے. آپ کی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، ایس ایم ایس بھی انشاءاللہ شامل کریں گے، لیکن ایس ایم ایس کے حوالے سے ایک دفعہ پھر عرض ہے کہ مختصر الفاظ میں آپ ہمیں پیغام ارسال کیا کریں اور صرف وہی بات درج کی جائے، لکھی جائے کہ جو سوال کا حصہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہ لکھی جائے. اگر مختصر انداز میں ہمارے پاس سوالات آئیں گے تو انشاءاللہ ان کو سلسلے کے دوران پڑھنا اور سمجھ کر مفتی صاحب سے اس کا پوچھنا بھی آسان رہے گا. تو انشاءاللہ آپ کے ایس ایم ایس بھی لیں گے، لیکن پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی میں بولٹن سے شبیر عطاری بول رہا ہوں. میں نے ایک سوال پوچھنا تھا دارالفتاح سے کہ ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ پہلے سال میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، اس کے بارے میں کوئی روشنی ڈال. اچھا حضور، یہ مسئلہ انہوں نے پوچھا ہے، الحمدللہ کافی عرصہ ہو گیا مسائل پوچھتے ہوئے آپ حضرات سے، اور آپ ماشاءاللہ جوابات دیتے ہیں. میرا ایک تھوڑا سا یہ ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد مسائل کی وہ ہے کہ وہ غلط مسئلے کی تصحیح کروا رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، پوچھ رہے ہیں، یعنی ایک تو نا سیدھا سیدھا مسئلہ بتا دیں بھی یہ واجب ہے کہ نہیں ہے. ایک یہ ہے کہ یہ حکم شرعی اپنی طرف سے بیان کیا ہے یا کسی نے بیان کیا ہے، وہ سنا ہوا ہے اور اس کی تصحیح کروا رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو آپ ہمیں جو سوال پوچھا اس کا بھی جواب دیں، اور یہ کس طرح ختم ہو سکتا ہے اپنے ذات کی حد تک، یہ بھی ارشاد فرمائیں. دیکھیے اس کی وجہ جو عمومی طور پر دیکھی گئی ہے، جو سامنے آتی ہے، وہ وجہ اس کی یہ ہے کہ بعض اوقات ایک تو ہمیں علم نہیں ہوتا کہ کہاں ہمیں بات کرنی ہے، کہاں ہمیں بات نہیں کرنی ہے. بالخصوص دین کے معاملے میں جو ہمارا مسلمان ہے وہ بہت زیادہ جری ہے. جب بھی کوئی کسی مسئلے کے اوپر بات ہوتی ہے
4 افراد بیٹھے ہوتے ہیں تو سب کے سب اپنی رائے دے دیتے ہیں کہ میری اس بارے میں یہ رائے ہے، حالانکہ وہ رائے دینے کے اہل نہیں ہوتے، وہ مسئلہ بتانے کے اہل نہیں ہوتے. اسی وجہ سے یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے صحیح. کہ 4 افراد بیٹھے، کسی مسئلے پہ بات ہوئی، اس نے اپنی کوئی رائے پیش کر دی یا کسی دوسرے شخص نے یہی رائے پیش کر دی، اس کی رائے اس کے مخالف ہے. تو اب یہ چاہتے ہیں کہ جو رائے میں پیش کر چکا ہوں 4 افراد کے درمیان بیٹھ کر، اب میں دارالافتاء سے پوچھوں، اور کاش کہ ایسا ہو جائے کہ جو میں نے بتایا ہے ٹھیک ہو. بس یہی شرعی مسئلہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا، پھر جب وہ معلوم کرے گا، جب وہ پوچھے گا، جب اس کو بتایا جائے گا تو وہ 8-10 سوالات مزید اس کے اوپر کرے گا کہ کسی طرح جو میں بات کر آیا ہوں یہی بات میں واپس جا کر ان کو بتاؤں کہ مفتی صاحب نے مجھے یہی مسئلہ بتایا ہے. تو وہ اس کی کوشش بھی کرتا ہے. تو اس کی وجہ عمومی طور پر یہی بنتی ہے کہ 4 افراد میں مسئلہ بیان کر دیا، فیملی میں مسئلہ بیان کر دیا، اپنی برادری میں مسئلہ بیان کر دیا. اب جب پوچھنے کے لیے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، وہی بات ہوتی ہے کہ ایک غلط مسئلہ بیان کیا اور چاہتے یہ ہیں کہ اب میں یہ مسئلہ پوچھوں، مجھے یہی بیان کیا جائے جو کہ میں بیان کر کے آ چکا ہوں تاکہ مجھے تائید حاصل ہو جائے. تو اس کی وجہ عمومی طور پر یہ بنتی ہے. تو یہ طریقہ کار ایک تو نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ ظاہر ہے ایک شرعی مسئلہ ہے، تو شرعی مسئلہ تو ایک جو عام عالم دین ہے جس نے 8 سال 6 سال جو ہے وہ عالم کا کورس کیا ہوا ہے، اس کو بھی اس طرح کے شرعی مسائل بتانے کی ایک اعتبار سے اجازت نہیں ہوتی ہے. جو پیچیدہ قسم کے مسائل ہوتے ہیں ظاہر ہے اس کے بعد ایک مفتی کا کورس ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو مسائل وغیرہ بتانے کی اجازت ہوتی ہے. کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں، تو کیٹیگریز بنی ہوئی ہوتی ہیں. تو یہ طریقہ کار ہونا چاہیے، یہ طریقہ کار ہونا چاہیے. باقی جہاں تک ان کے مسئلے کا تعلق ہے، اچھا حضور، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بس سنی سنائے مسائل کو یاد کیا جاتا ہے، پڑھنے کا شوق نہیں ہے، باقاعدہ سیکھنے کا شوق نہیں ہے. بس سنی سنائی باتیں جو ہیں، یعنی مسائل تو آتے ہی نہیں نا، لیکن پھر بھی دنیا میں انسان رہتا ہے، لوگوں کی باتیں تو سنتا ہے. تو ایک بات وہاں سے ملی، ایک یہاں سے ملی، تو اب وہ اپنا ایک فقہ مرتب کی ہوتی ہے دماغ کے اندر، اور اس کے حوالے سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں. اور پڑھنے کا شوق بالکل نہیں ہوتا، سیکھنے کا شوق نہیں ہوتا. یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس حوالے سے. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ یا تو وہ خود سے مسئلہ بیان کیا، خود سے بھی جب مسئلہ بیان کرتا ہے تو اس کی صورت تو خیر یہی ہوتی ہے نا کہ وہ کہیں نہ کہیں سے اس نے سنا ہوا ہوتا ہے. ظاہر ہے کسی مستند عالم دین سے تو ایسا مسئلہ اس نے سنا نہیں ہے، کیونکہ جو مستند عالم دین ہے، جو مفتی ہے، وہ غلط مسئلہ کبھی بھی بیان نہیں کرے گا. وہاں سے تو سنا نہیں ہوتا، تو لوگوں سے ہی سنا ہوتا ہے. جو اب انہوں نے سوال کیا ہے، ایک تو ایک اعتبار سے جیسے انہوں نے کہا کہ پہلے سال زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی، ممکن ہے یہ بھی ذہن میں ہو. اس حوالے سے ان کی شاید جو ہے وہ تائید بھی ہو جائے گی اگر ان کی مراد یہی ہو. وہ کیا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص 15 رمضان المبارک کو، رمضان المبارک کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ عمومی طور پر لوگ رمضان میں زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں. 15 رمضان المبارک کو کوئی شخص پہلی دفعہ صاحب نصاب ہوا، اس کو 1 لاکھ روپیہ وراثت میں مل گیا، 1 لاکھ روپیہ اس کے پاس آ گیا. تو ممکن ہے ان کے ذہن میں یہ بات ہو کہ اب چونکہ اس کے پاس 1 لاکھ روپے آیا ہے، رمضان کا مہینہ بھی ہے، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، ادائیگی لازم نہیں ہوگی. تو اگر اس اعتبار سے ہے تو درست ہے. صاحب نصاب تو یہ ہو گئے، اب جب صاحب نصاب ہو گئے تو زکوٰۃ کی ادائیگی ان پر پورا 1 سال جب گزر جائے گا پھر لازم ہوگی. یعنی پورا سال گزرے گا، اگلے سال 15 رمضان کو بھی اگر یہ صاحب نصاب ہوا تو اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اگر تو یہ معنی مفہوم ہے تو پھر تو ظاہر ہے ان کی تائید ہی ہے کہ یوں زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی. مگر عام طور پر ایسا نہیں ہوتا. سمجھتے لوگ یہ ہیں کہ 15 رمضان المبارک کو اس کے پاس 1 لاکھ روپے آیا، جب اگلا سال آئے گا تو کہتے ہیں نہیں، یہ چونکہ فرسٹ سال ہے، پہلا سال ہے، تو اب زکوٰۃ کی ادائیگی لازم نہیں ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ مسئلہ غلط ہے. 15 رمضان المبارک کو صاحب نصاب ہوا، اب اگلی 15 رمضان المبارک کو پھر یہ صاحب نصاب تھا تو اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے. چونکہ سال بھی گزر گیا، نصاب بھی مکمل موجود ہے، زکوٰۃ کی دیگر شرائط بھی پائی جاتی ہیں، تو اب ان کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی. ٹھیک ہے، جو مسئلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا اسی پر عمل کیا جائے. ایک کال مفتی نوید صاحب کے لیے لیتے ہیں، راول پنڈی میں موجود ہیں. جی عبد الحمید اتاری، ہند گجرات سے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ امام صاحب نے وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت نہیں پڑھا، ڈائریکٹ رکوع میں چلے گئے، پیچھے سے لقمہ دینے پر امام صاحب دوبارہ دعائے قنوت پڑھنے کے لیے لوٹے اور سجدہ سہو کیا. کیا وتر کی نماز ہو جائے گی؟ برائے کرم رہنمائی عطا فرمائے. جی حضور. الحمدللہ رب العالمین
والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پہلے یہ اصول یاد رکھیں کہ جہاں لقمہ کا محل ہو، اگر وہاں پر مقتدی لقمہ دیتا ہے تو اس صورت میں اس کا لقمہ دینا درست ہے، اور اس امام کا لقمہ لینا بھی درست ہے، اور اس کی وجہ سے وہ نماز نہیں ٹوٹے گی، بلکہ وہاں اگر لقمہ دینا درست تھا تو اس کا لقمہ لیا جائے گا اور اس کے مطابق نماز پڑھی جائے گی۔ صحیح۔ اور اگر وہ محل لقمہ کا نہیں تھا اور مقتدی نے وہاں لقمہ دے دیا ہے تو اب اس صورت میں مقتدی کی نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر امام اس کا لقمہ لے لے گا تو اس کی وجہ سے امام کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی، اور پھر امام کی نماز ٹوٹنے کی وجہ سے سارے مقتدیوں کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ اب یہاں جو صورت پوچھی گئی ہے، یہاں پر جب امام نے دعائے قنوت نہیں پڑھی، رکوع کی چلا گیا، تو اب یہاں لقمہ کا محل نہیں تھا۔ اب یہاں پر مقتدی نے جب لقمہ دیا تو جس مقتدی نے لقمہ دیا اس کی نماز ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد امام نے لقمہ لے لیا تو امام چونکہ مقتدی نماز سے باہر ہو چکا تھا، تو اب امام نے خارج نماز سے لقمہ لیا تو امام کی نماز ٹوٹ گئی۔ اب اس کے بعد جتنے اس کے مقتدی تھے، جتنے اس کی اقتداء میں نماز پڑھنے والے تھے، ان تمام کی نماز بھی ٹوٹ گئی ہے۔ اب ان تمام پر وہ وتر دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس مسئلے کو سمجھا جائے، اور اگر سمجھ نہیں آیا تو ہمارا سلسلہ الحمدللہ اگلے دن ہی 1 بجے دوبارہ نشر کیا جاتا ہے، اس کو دوبارہ سن لیا جائے، اور پھر بھی سمجھ نہ آئے تو دارالفتاح اہل سنت کے فون نمبرز پر رابطہ کریں، مفتیان کرام سے پوچھیں، اور ان مسائل کا تو یوں سمجھ لیں کہ ہر نماز پڑھنے والے کو جاننا ضروری ہے، کوئی بھی جو مسجد میں جماعت میں حاضر ہوتا ہے، یا صرف یہ جو پیچھے مؤذن صاحب کھڑے ہیں یا مخصوص جو داڑھی والے لوگ ہیں، صرف انہی کا جاننا ضروری ہے؟ کیا ہے سوال؟ سمجھا تو یہی جاتا ہے اچھا، کہ امام جانے اور مؤذن جانے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہ جانے۔ صحیح۔ تو ایسا حالانکہ ہونا نہیں چاہیے۔ جتنے بھی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ظاہر ہے لقمہ دینا ایک شرعی مسئلہ ہے۔ نماز میں کلام کی اجازت نہیں ہے، نماز میں کلام کی اجازت نہیں ہے۔ کلام کی اجازت فقط اس صورت میں دی گئی ہے کہ امام بھول گیا، اب یہاں پر جو ہے وہ لقمہ دینے کی شرعی طور پر اجازت دی گئی ہے۔ تو جتنے بھی نمازی ہیں سب کو لقمہ کے مسائل بھی آنے چاہیے۔ عمومی طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر کوئی غلطی ہوئی اور جو پیچھے مؤذن ہیں اس نے لقمہ نہیں دیا تو دیگر نمازی بعد میں مؤذن سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے لقمہ کیوں نہیں دیا۔ سبھی کو لقمہ دینے کی اجازت ہوتی ہے، اور سبھی کو چاہیے کہ لقمہ کے مسائل وغیرہ سبھی کو معلوم ہونے چاہیے کہ کب لقمہ دینا ہے کب نہیں دینا، کیونکہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ نماز تاکہ خراب نہ ہو، دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی نمازی نے غیر محل میں لقمہ دے دیا، جیسے یہ والا مسئلہ بیان ہوا، غیر محل میں لقمہ دے دیا جہاں لقمہ نہیں دینا تھا، اجازت نہیں تھی لقمہ دینے کی، وہاں اگر اس نے لقمہ دے دیا تو یہ اس کا کلام کرنا کلام ہی کہلائے گا، یہ نماز کو درست کرنے کے لیے نہ ہوا، نماز میں گویا کہ باتیں کرنا ہو گیا۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ظاہر ہے اس پہ لازم ہے کہ یہ ٹھیک طریقے سے مسائل شرعیہ سیکھے، کیونکہ اگر یہ غیر محل میں لقمہ دے گا تو اس کی اپنی نماز ٹوٹ جائے گی، اور ایسی باتیں سیکھنا جو ہے نمازی کے لیے ضروری ہے۔ فرائض ہیں، واجبات ہیں، کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کن چیزوں سے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، کس صورت میں سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، یہ مسائل جو ہے وہ کوشش کر کے نمازیوں کو بھی سیکھنے چاہیے۔ اچھا حضور، اگر عرض کروں آپ قبول فرما لیں کہ اگلا یا پھر اس سے اگلا کبھی بھی ہم سلسلہ لقمے ہی پر کر لیں، اس کے مسائل منفرد طور پر تو آتے رہتے ہیں کبھی کبھار، لیکن باقاعدہ بھی سلسلے ہم نے کی لیکن کم ہوئے ہیں، تو اگر ہم اعلان کر دیں کہ انشاءاللہ اگلی منگل کو جو سلسلہ ہوگا وہ لقمے کے مسائل، اس کی جو بنیادی باتیں ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو بالکل، اس میں ماشاء اللہ مفتی صاحب حرج نہیں ہے، تو کریں، اگلے منگل کو جو ہے وہ سلسلہ لقمے کے متعلق سلسلہ کر لیں۔ تو ظاہر ہے جب لقمے کے متعلق ہم سلسلہ کریں گے، ابھی سے اعلان بھی کر دیں گے، تو جو بالخصوص جو نمازی ہیں، نماز تو ظاہر ہے سب پر ہی لازم ہے، سب کو ہی پڑھنی چاہیے، سب پہ پڑھنا لازم ہے، بالخصوص جو ہمارے نمازی حضرات ہیں یا ہمارے مؤذنین ہیں، ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس وقت ہم لقمہ دیں گے تو ہمارا لقمہ دینا کہلائے گا، اور کس وقت ہم لقمہ دیں گے تو ہمارا لقمہ دینا نہیں کہلائے گا، بلکہ وہ ہمارا گفتگو کرنا کہلائے گا، جس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو مفتی صاحب نے ماشاءاللہ عرض قبول کر لی ہے، تو ابھی ہی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اگلے سلسلے کی آپ بھی دیگر مسلمانوں کو دعوت دیجئے، جو نماز پڑھنے مسجد میں جاتے ہیں، جس چیز پر بھی واجب ہے اس کو چاہیے کہ یہ مسائل سیکھیں، بالخصوص جو قریب کھڑے ہوتے ہیں عام طور پر
مسجد میں امام صاحب کے قریب، ان کو بھی چاہیے کہ ان مسائل کو سیکھیں. تو انشاءاللہ اگلے سلسلے میں ہم لقمے کے حوالے سے یہ مسائل بیان کریں گے. آپ اگر اس حوالے سے کہ کالز ریکارڈ کروانا چاہیں تو آج اگر کوئی کال آئی ہے تو اس کو روک لیا جائے اور وہ مفتی صاحب کو پیش کر دی جائے. اگلے ہفتے انشاءاللہ جب اگلی منگل آئے گی اور لقمے کے حوالے سے جب ہم سوالات مفتی صاحب سے پوچھیں گے تو اسی موضوع پر انشاءاللہ کالز بھی لے لیں گے. ایک مزید کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک میسج لے لیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی وظیفہ کرنا چاہے تو کیا اس ایک وظیفے میں ایک سے زائد نیتیں کی جا سکتی ہیں؟ پڑھ رہے اور اس کے لیے بھی ہو جائے، اس کے لیے بھی ہو جائے، اس کے لیے بھی ہو جائے. دیکھیں جو کلمات طیبات ہی پڑھے جاتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات طیبات پڑھی جاتی ہیں، احادیث میں جو اوراد وغیرہ دیے ہوئے ہوتے ہیں وہ پڑھے جاتے ہیں. جیسے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت جب ہم پڑھتے ہیں وہ بطور وظیفہ جب ہم پڑھیں گے، جب ہم کلمات طیبات اپنی زبان سے نکالیں گے تو ظاہر ہے اس کا ہمیں ثواب بھی ملے گا. جب اس کا ہمیں ثواب ملے گا، اس کا ثواب کسی کو اصال بھی کیا جا سکتا ہے، اصال ثواب بھی کیا جا سکتا ہے. تو یوں یہ نیت بھی ہو سکتی ہے کہ بہت سارے وظائف ایسے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید جیسے سورہ اخلاص پڑھنی ہے 3 مرتبہ یا 21 مرتبہ یا 40 مرتبہ. اب وہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، ان کا بطور وظیفہ بھی ہو جائے گا. جب 40 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے یا 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، 1 مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا. وہ ثواب کسی کو اصال بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایک کال چلا دیجیے. سر میرا سوال یہ ہے، میں گورنمنٹ کا ملازم ہوں. مجھے اپنے ڈیوٹی کے سلسلہ میں کھوکھرا پار بارڈر جو کہ میرپور خاص سے 135 کلومیٹر کے قریب ہے، کبھی کبھی جانا پڑتا ہے. تو کیا میری وہاں پر نماز قصر ہوگی یا کہ میں نماز پوری پڑھوں گا؟ 135 کلومیٹر کا سفر ہے ان کا. جی میرپور خاص سے انہوں نے بتایا کہ ان کو کھوکھرا پار جو بارڈر کی طرف ہے وہاں ان کو جانا پڑتا ہے اور 135 کلومیٹر کا سفر ہے. میرپور خاص کی جو آبادی ہے، جو مضافات ہیں، وہاں سے نکل کر جہاں تک انہوں نے جانا ہے، اگر 92 کلومیٹر بھی ہوگا تو یہ شرعی مسافر ہوں گے اور یہ نماز قصر کریں گے. جب انہوں نے کہا کہ نکلنے کے بعد 92 میرپور سے نکلیں گے، یعنی اس کے جو مضافات ہیں وہاں سے نکلنے کے بعد 92 کلومیٹر مضافات جیسے آبادی جہاں پر ختم ہو جاتی ہے، بالکل آبادی ختم ہو گئی، اب باہر وہاں سے نکل گئے، اب یہاں سے لے کر کھوکھرا پار کی حدود ختم ہو گئی ہیں. جی اب وہاں سے 92 کلومیٹر شمار ہوگا. جب انہوں نے بتایا کہ 135 کلومیٹر ہے تو یہ ضرور 92 کلومیٹر تقریباً بن جائے گا. تو یہ شرعی مسافر کہلائیں گے. اگر یہ وہاں پر انہوں نے کہا کہ یہ ڈرائیور ہیں، گورنمنٹ کی ملازمت ہے، تو ظاہر ہے یہ 1-2 دن کے لیے ہی جاتے ہوں گے. تو اگر یہ 15 دن سے کم کے لیے وہاں جاتے ہیں تو ضرور راستے میں آتے جاتے بھی قصر کریں گے، وہاں پہنچ کر بھی نماز میں قصر کریں گے. ہاں اگر ان کا وہاں جا کر ٹھہرنا ہے، ان کو یعنی 15 دن یا اس سے زیادہ ان کا وہاں پر ٹھہراؤ ہے، وہاں جا کے رکیں گے، تو پھر ایسی صورت میں راستے میں آتے جاتے تو قصر ہی کریں گے، مگر وہاں ٹھہریں گے جب 15 دن یا اس سے زیادہ تو پھر مکمل نماز کی ادائیگی کریں گے. اچھا، جو مستقل ڈرائیور ہیں، ڈرائیونگ کرتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر اور مسافت بھی شرعی پائی جاتی ہے، تو وہ مسافر ہی رہتے ہیں جو روزانہ آتے جاتے بالکل مسافر رہیں گے. ظاہر ہے اس کے لیے اب جیسے پہلے وہ لقمے والی بات ہوئی تھی، تو اس کے لیے سفر کے جتنے بھی مسائل ہیں کہ کب شرعی مسافت کیا ہے، کب آپ شرعی مسافر بنیں گے، کب آپ پر لازم ہوگا کہ آپ قصر کریں، کب آپ پر لازم ہوگا کہ آپ پوری نماز پڑھیں، تو ظاہر ہے یہ والے مسائل بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ یہ ڈرائیور ہیں، اسی طرح دیگر جو بھی ڈرائیور حضرات ہیں تو وہ اگر اپنے شہر سے نکلتے ہیں، مستقل جو ہے وہ ان کا سفر کا ارادہ ہے، مستقل چلتے جائیں گے اور 92 کلومیٹر سے زیادہ تک ان کا جانے کا ارادہ ہے، تو راستے میں آتے جاتے تو قصر کریں گے ہی. وہاں پہنچ کر اگر 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو مقیم ہوں گے، وہاں پوری نماز پڑھیں گے. اگر وہاں 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ نہیں ہے، صبح جانا ہے، شام آنا ہے، شام کو جانا ہے، صبح آنا ہے، اگر اس طرح کی کیفیت ہے تو یہ مسافر ہوں گے، تو یہ قصر نماز ادا کریں گے. ٹھیک ہے جی. ایک کال مفتی نوید صاحب کے لیے لیتے ہیں. جی سوال یہ ہے کہ جو تاریخ اسلام ہے، اور اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں تاریخ کو نہیں مانتا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جی تاریخ کو اگر نہ مانے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تاریخ دیکھا جائے گا کہ وہ تاریخ کی جس بات کا انکار کر رہا ہے اس بات کی نوعیت کیا ہے. کیا وہ شریعت کے ضروریات دین میں آتی ہے، ضروریات مذہب میں آتی ہے، یا ضروریات اہل سنت میں آتی ہے، یا کس زمرے میں آتی ہے؟ تو جو بات جس زمرے میں آتی ہے اس کا انکار کرنے کا حکم بھی اسی طریقے سے لگے گا.
ٹھیک اور بعض باتیں ایسی بھی تاریخ کی ہوتی ہیں کہ جن کا انکار کرنا ضروری ہوتا ہے اور ان پر عمل نہ کرنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے وہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب وہ کچھ شریعت کے اصولوں کے ساتھ ٹکرا رہی ہوں یا شریعت کے بزرگان دین یا کسی شخصیت کے خلاف ان کے اندر کچھ بات آ رہی ہو اور وہ ہمارے نزدیک مسلمہ شخصیات ہوں، تو اس صورت میں اب اس کا انکار کرنا ضروری ہوگا اور اس کے اندر تعویل کرنا ضروری ہوگا اور اس پر عمل کرنا اور کسی کے اوپر اس طرح کا الزام لگانا یا کسی کے بارے میں اس طرح کی بات کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. اچھا حضور، سوال ایک میسج میں آیا ہے، پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی حفظ قرآن کرنا چاہے، حافظ بننا چاہے قرآن پاک کا، تو کیا ماں باپ کی اجازت لینا ضروری ہے یا ان کی اجازت کے بغیر بھی حفظ کیا جا سکتا ہے؟ قرآن پاک کا حفظ کرنا کوئی لازم یا ضروری نہیں ہے، ٹھیک مستحب ہے. تو اس کے حفظ کے لیے والدین کی اگر والدین منع کر دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، تو پھر اس صورت میں وہ قرآن پاک حفظ نہیں کر سکتا. اور اگر جو ہے وہ اس نے حفظ کرنا ہے تو اس صورت میں وہ پہلے والدین کو اس کے لیے راضی کرے، اس کے بعد حفظ کرے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک، ایک کال چلا دیجیے. محمد راشد اتاری مظفر گڑھ. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ ایک رکعت میں 2 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنا کیا جائز ہے کہ نہیں؟ ایک رکعت میں 2 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لی جائے. اس کی 2 صورتیں ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. ایک رکعت میں 2 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی، یعنی فرض کی جو پہلی اور دوسری رکعت ہے اس میں اگر ایک رکعت میں 2 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی تو 2 صورتیں اس کی ہو جائیں گی. ایک تو یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھ دی، ٹھیک ہے. یا ایک دفعہ سورہ فاتحہ مکمل پڑھی اور دوبارہ سورہ فاتحہ کا اکثر حصہ پڑھ دیا. ٹھیک. تو ایسی صورت میں اگر بھول کر اس سے ایسا ہوا ہے، غلطی سے ہوا ہے، تو اب اس پر سجدہ سہو لازم ہوگا. ٹھیک. دوسری صورت یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد کوئی صورت ملا لی، اب دوبارہ بھول کر اس نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، تو ایسی صورت میں اس پر سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا. صحیح. یہ فرض کی پہلی 2 رکعتوں کے متعلق ہے. اور اسی طرح سنتیں ہیں، نوافل ہیں اور وطر وغیرہ ہیں، ان سب میں یہی حکم ہوگا. فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر 2 مرتبہ سورہ فاتحہ اس نے پڑھ لی، چاہے وہ کسی بھی طرح پڑھ لے، تکرار سورہ فاتحہ ہو جائے، تو اس میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. صرف فرض کی تیسری اور چوتھی، صرف فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں تکرار سورہ فاتحہ کسی بھی طرح سے ہو جائے، سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، یعنی بار بار پڑھنا اس صورت میں لازم نہیں ہوگا. اس کے علاوہ جتنی بھی رکعات ہیں اس میں وہ حکم ہوگا کہ اگر سورہ فاتحہ پڑھی اور پھر دوبارہ ساتھ ہی سورہ فاتحہ مکمل پڑھ لی یا آدھے سے زیادہ پڑھ لی تو سجدہ سہو لازم ہوگا. اگر سورہ فاتحہ پڑھی پھر سورت ملائی اور پھر سورہ فاتحہ پڑھ لی تو اب سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. میسج سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی کے پاس صرف 5 تولے سونا ہے تو کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی؟ بہت دفعہ ہم نے مسائل رمضان میں فقط 5 تولے سونا ہی ہو اور اس کے ساتھ نہ چاندی ہے، نہ روپیہ پیسہ ہے، نہ مال تجارت ہے، نہ پرائز بانڈ ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، فقط 5 تولے سونا ہے تو پھر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. کیونکہ اگر فقط سونا ہی موجود ہو اور کوئی بھی چیز مال زکوٰۃ کے طور پر موجود نہ ہو تو سونے کا 7.5 تولے ہونا ضروری ہے. 7.5 تولہ سونا ہوگا پھر زکوٰۃ کی ادائیگی ان پر دیگر شرائط کے ساتھ لازم ہوگی. ٹھیک ہے جی. جی مفتی صاحب، نوید صاحب کے لیے کال چلائیے. ظہیر احمد اتاری ٹنڈو ماموں خان سے میرا دارالفتہ علیہ السلام سوال یہ ہے کہ اگر سجدہ سہو کرنا واجب تھا مگر نہیں کیا تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جی حضور، واجب تھا نہیں کیا تو نماز ہو جائے گی. کیا کریں گے اب؟ اس میں 2 صورتیں بنیں گی کہ اگر اس نے سجدہ سہو اس لیے نہیں کیا کہ وقت ہی نہیں رہا تھا، کہ اگر اس وقت کے اندر وہ سجدہ سہو کرتا تو وقت نکل جاتا اور نماز اس کی ضائع ہو جاتی، تو اس صورت میں تو اب اس کو سجدہ سہو چھوڑنے کی وجہ سے گناہ نہیں ہوگا اور نماز بھی ہو جائے گی اور بعد میں اس کا اعادہ بھی واجب نہیں ہوگا، یعنی سجدہ سہو ساقط ہو جائے گا. اور اگر اس نے بغیر کسی وجہ کے سجدہ سہو چھوڑ دیا یا بھول کر اس سے رہ گیا اور وقت بھی موجود تھا، وہ کر سکتا تھا، تو اب اس صورت میں نماز تو اس کی ہو جائے گی لیکن اس کا لوٹانا اور اس کا اعادہ کرنا اس پر واجب ہوگا.
ٹھیک ہے، اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی. یہ جو مفتی صاحب جی نے فرمایا کہ وقت ختم ہو جائے گا، یہ فجر کی نماز کے لیے ہے. اچھا ٹھیک ہے، کہ فجر کی نماز میں اگر ایسا ہوگا صحیح کہ صحیح. فجر کی نماز میں یہ حکم ہے کہ وقت کے اندر اندر جو ہے وہ نماز کو ختم کرنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک. اس کے علاوہ جو دیگر نمازیں ہیں، جیسے جمعہ کی نماز ہے، جمعہ کی نماز میں بھی ظہر کا وقت ضروری ہوتا ہے، مگر جمعہ کی نماز میں سجدہ سہو نہ کرنے کی بھی علماء نے اجازت دی ہے، مجمع کثیر ہونے کی بنا پر. اس کے علاوہ جو دوسری نمازیں ہیں، جیسے ظہر کی نماز ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، اس میں جیسے مثال کے طور پر 2 منٹ باقی تھے ظہر کا ٹائم ختم ہونے میں، اب اس نے فرائض ادا کرنا شروع کیے. 2 رکعت تو اس نے وقت کے اندر ادا کی اور 2 رکعت اس نے وقت کے بعد ادا کی، یعنی عصر کا وقت شروع ہو گیا تو اس کے یہ فرائض ادا ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ان نمازوں میں اگر سجدہ صاحب لازم ہوگا تو اب تو اس کو سجدہ صاحب کرنا ہوگا. ہاں، فجر کی نماز میں اگر یہ دیکھتا ہے کہ اگر یہ سجدہ صاحب کرے گا تو وقت ختم ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں سجدہ صاحب ساکت ہو جائے گا اور نماز اس کی کمپلیٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. ایک ویڈیو کال ہمارے پاس موجود ہے، سوال ہے ویڈیو، انشاءاللہ اس سلسلے میں شامل کرتے ہیں. چلائیے. میرا نام عبدالستار ہے، میرا تعلق ملتان سے ہے. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ میت کو غسل دینے کے لیے گڑھا کھودا جاتا ہے، تو اس جگہ پر 3 دن 7 دن وہ دیا جلاتا ہے، تو کہتے ہیں جس نے یہ کھودا ہے بند بھی وہی کرے، تو یہ کرنا کیسا؟ جی حضور، یہ شاید کسی جگہ پہ رواج ہوگا ایسا، جہاں پر عمومی طور پر گھروں کے اندر یا جہاں پہ پکی جگہیں ہوتی ہیں، پانی کی نکاسی کا بعض اوقات انتظام اچھا ہوتا ہے، جہاں پر وہاں پر تو اس کا مسئلہ نہیں ہوتا. صحیح. ہو سکتا ہے بعض جگہوں پر جیسے کچے گھر ہیں یا کچی جگہ ہیں، وہاں پر یہ اہتمام کیا جاتا ہو کہ میت کو غسل دینے کے لیے گڑھا کھود دیا گیا اور میت کے غسل کا جو پانی وہاں پر گرا اس کے متعلق یہ سوچتے ہوں گے کہ 3 دن یا 7 دن وہاں دیا جلایا جائے گا اور پھر اس گڑھے کو وہی شخص بند کرے گا جس نے کہ اس کو کھودا ہوگا. تو یہ ایک غلط رسم، غلط رواج ہے، شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ظاہر ہے اگر اس کو ضروری سمجھتے ہیں اور اس کو یہ شرعی مسئلہ سمجھتے ہیں کہ یہاں دیا جلانا بھی ضروری ہے اور جس نے گڑھا کھودا تھا وہی اس گڑھے کو بند کرے گا، اگر اس کو یہ شرعی مسئلہ سمجھتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں، تو ایسا سمجھنے کی بنا پر گناہ گار بھی ہوں گے. تو دیا وہاں پر جلانا ویسے ہی فضول ہے، اور اسی شخص کو اس بات کا پابند کر دینا کہ آپ نے گڑھا کھودا تھا لہذا اب آپ ہی اس کو بند کریں گے، یہ بھی درست نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک. ایک اور چلائیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ نماز، چاہے فرض نماز میں چاہے اکیلے نماز پڑھنی ہو یا کہ جماعت کے ساتھ، اس میں جو صورتیں پڑھی جائیں گی، آیا ان کی ترتیب رکھنا ضروری ہے؟ اگر اس کی ترتیب رکھنا ضروری ہے تو اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیں. جی حضور، ترتیب کے ساتھ پڑھی جائیں گی یا آگے پیچھے بھی پڑھی جا سکتی ہیں؟ ترتیب کے ساتھ صورتیں پڑھنا، یعنی پہلے والی صورت پہلی رکعت میں پڑھنا اور اس کے بعد والی صورت دوسری رکعت میں پڑھنا، یہ قراءت کے واجبات میں سے ہے، نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے. لیکن اس پر عمل کرنا لازم ہے کہ جان بوجھ کر اس کے خلاف کرنا ناجائز ہے، گناہ ہے، لیکن اس کی وجہ سے نماز ہو جائے گی، یعنی نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ نہیں ہوگی. جان بوجھ کر ایسا کرنا گناہ ہوگا. اور اگر کسی سے بھول کر ایسا ہو گیا کہ پہلی رکعت میں بعد والی صورت پڑھ لی ہے اور دوسری رکعت میں پہلے والی صورت پڑھ لی ہے، تو اب اس صورت میں نماز ہو جائے گی اور اس بھول کر پڑھنے کی وجہ سے وہ گناہگار بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. حضور، ایک میسج بھی ہم آپ سے لیتے ہیں مفتی نوید صاحب سے. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ چپل کے کاروبار میں کیش میں لیں تو 300 کی جوڑی ملے گی، اور اگر کریڈٹ پہ لیں، ادھار لیں تو 500 روپے کی ملے گی. تو کیا اس طریقے سے کاروبار کیا جا سکتا ہے؟ کسی بھی طرح کا، کسی بھی چیز کا کوئی بھی کاروبار ہو، اس کے اندر یہ کرنا کہ نقد کے اندر اتنی قیمت ہوگی اور ادھار کے اندر اس سے کچھ بڑھ کر قیمت ہوگی. اگر ان دونوں معاملات میں سے ایک بات طے کر لی جائے کہ میں نے نقد لینی ہے یا دوسری صورت کہ میں نے ادھار لینی ہے، اور اس کی قیمت طے کر لی جائے اور وقت طے کر لیا جائے کہ کب رقم دی جائے گی، تو یہ شرعاً جائز ہے، اس طرح کرنا منع نہیں ہے. لیکن اس کے اندر یہ خیال ضرور رکھا جائے کہ اس کے ساتھ کوئی ناجائز شرط نہیں ہونی چاہیے. مثلا
یہ شرط لگا دینا کہ اگر یہ رقم قسطوں کی صورت میں دیں گے یا فلاں وقت تک دیں گے تو ٹھیک ہے اتنی رقم دیں گے، اگر آپ نے یہ قسط لیٹ کر دی، وقت پر ادا نہ کی، تو آپ کو اتنا جرمانہ ہر قسط کے ساتھ دینا پڑے گا۔ یا مثال کے طور پر اگر آپ نے 1-2 قسطیں نہیں کی دیں تو وہ چیز ضبط کر لی جائے گی، تو یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ تو ناجائز شرائط اگر ساتھ شامل نہ ہوں تو پھر یہ خریدنا اس طریقے سے نقد کم قیمت میں اور ادھار زیادہ قیمت میں جائز ہے۔ ٹھیک ہے جزاک اللہ۔ تو حضور یہ ارشاد فرمائے کہ شرط کے حوالے سے جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا ہے، یہ جو کاروبار کرتے ہیں قسطوں کا ادھار پر دیتے ہیں، کہتے ہیں اگر ہم یہ شرائط نہ لگائیں اور اس طریقے سے پلانٹی نہ دیں تو پھر تو لوگ ہمیں رقم نہیں دیں گے کبھی بھی۔ تو یہ چیزیں اپنے جو انہوں نے مال دے دیا ہوا ہے کریڈٹ پر، اس کی حفاظت کے پیش نظر کرتے ہیں، تو کیا اس نظریے کے پیش نظر یہ شرائط لگانا درست قرار پائے گا؟ دور بھی آپ کے سامنے ہے کہ کوئی بھی دھوکہ دے سکتا ہے اس حوالے سے۔ دیکھیے حفاظت کے پیش نظر بھی وہی کام کیا جائے گا جو شرعی طور پر جائز ہو۔ ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں کر سکتا، کسی بھی مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے کاروبار میں اپنی چیز کی حفاظت کے پیش نظر کوئی ایسی شرط رکھے جو کہ شرعی طور پر ناجائز ہو۔ ٹھیک ہے۔ جیسے شریعت نے جو ایک طریقہ کار بتایا ہے رہن رکھنے کے متعلق، گروی چیز رکھنے کے متعلق، جیسے مثال کے طور پر کسی کو بائک دی، بائک کسی کو فروخت کی، تو اب اس سے گولڈ وغیرہ لے کر یا اس کی کوئی قیمتی چیز لے کر رکھ لی جائے، اور جب تک وہ قسطیں ادا نہیں کر دیتا تو اس کی وہ چیز واپس نہ کی جائے۔ اب یہاں پر ممکن ہے یہ سوال بھی پیدا ہو کہ اگر اس کے پاس گولڈ ہوتا ہے، اتنے گولڈ وغیرہ اتنا رکھا ہوا ہوتا تو پھر وہ قسطوں پر لیتا کیوں؟ بعض اوقات تو لوگ قسطوں پر لیتے ہیں، قسطوں میں دینے میں ان کو آسانی ہوتی ہے، اس وجہ سے بھی لیتے ہیں۔ اور بالفرض اگر کوئی صورت کسی کے پاس نہیں ہے، سامنے والے کے پاس، اس کے پاس کوئی ایسی صورت موجود ہی نہیں ہے کہ اس نے جو اپنی چیز اس کو دے دی ہے اس کی اس اعتبار سے حفاظت ہو سکے اس کی رقم کی کہ اس کی رقم اس کو مل جائے گی، بطور ضمانت کوئی چیز بھی نہیں ہے، تو ظاہر ہے اگر موجود نہیں بھی ہے تو جب بھی آپ کوئی کاروبار کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جب آپ کاروبار کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ظاہر ہے ہر شخص کاروبار کرتا ہے تو اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو کاروبار میں نفع حاصل ہو، نفع کی غرض سے ہی کرتا ہے۔ اب کاروبار کی ابتدا سے ہی یہ دیکھ لینا چاہیے کہ میں جس مقصد کے لیے کاروبار کرنے جا رہا ہوں، مجھے اپنے کاروبار سے نفع حاصل کرنا ہے، اس کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ نفع حاصل کرنے کے لیے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے شریعت کی خلاف ورزی کرنا پڑے گی، پہلے سے ہی دیکھ لے۔ ٹھیک ہے۔ اگر اس کو معلوم ہے، جیسے قسطوں کا کام شروع کرنے جا رہا ہے کوئی، اب اس کو پتہ ہے کہ اگر میں پینلٹی نہیں لگاؤں گا، اگر میں دیگر ناجائز شرائط نہیں رکھوں گا تو میری رقم مجھے واپس نہیں ملے گی، مجھے نقصان ہوگا، تو اب یہ سوچ لیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں یہ کر لوں گا۔ تو یہ سوچنے سے پہلے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس کے متعلق اس نے یہ سوچا ہے کہ ٹھیک ہے میں کر لوں گا نفع حاصل کرنے کے لیے، وہ شرعی طور پر جائز بھی ہے یا نہیں۔ تو کاروبار کی ابتدا سے ہی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ ہمارے بازار میں وہی آئے جو تجارت کے مسائل کو جانتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جب تجارت کے مسائل یہ سمجھتا ہو، جانتا ہو، اور کوئی بھی کام شروع کرنا ہے تو اولاً یہ دیکھ لینا چاہیے کہ مجھے ناجائز کام کرنا پڑے گا یا نہیں۔ بہت سارے افراد، یہ صرف قسطوں کے کاروبار کا مسئلہ نہیں ہے، صحیح۔ آپ گولڈ کی مارکیٹ میں چلے جائیں، آپ اناج کی مارکیٹ میں چلے جائیں، آپ کسی بھی مارکیٹ میں چلے جائیں، وہاں آپ کو یہی جواب دیا جائے گا۔ جب آپ کہیں گے کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، تو آپ کو یہی جواب دیا جائے گا کہ پھر اس کے علاوہ اور کون سا طریقہ ہے صحیح جس کو ہم اپنائیں؟ یہ تو پوری مارکیٹ میں یہی طریقہ چل رہا ہے، اس کا مطلب ہے پوری مارکیٹ غلط کر رہی ہے، تو پھر ہم اس سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ تو اگر پوری مارکیٹ ہی، ظاہر ہے پوری مارکیٹ میں مسلمان بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں، تو پوری مارکیٹ والوں نے ہی کام شروع کرنے سے پہلے اگر شرعی رہنمائی لے لی ہوتی، معلومات حاصل کر لی ہوتی، تو اس کے اندر پھنستے ہی نہیں۔ صحیح۔ اب ایک شخص جان بوجھ کر خود دلدل کے اندر چلا جائے اور اب وہ سوچے کہ اب میں اس کے اندر سے کیسے نکلوں گا، تو پہلے اس کو احتیاط کر لینی چاہیے تھی، اس کو دیکھ لینا چاہیے تھا کہ میں جس لیکوڈ کے اندر جا رہا ہوں وہ دلدل ہے یا پانی ہے، تو اس کو یہ دیکھ لینا چاہیے۔ تو یہ تو شرعی حکم ہے کہ جب بھی آپ کوئی کاروبار کرنے کے لیے جائیں، آپ کوئی نوکری کرنے کے لیے جائیں، یا آپ کسی نوکری کی تیاری کر رہے ہوں، جیسے آپ کوئی کورس کرنے کے لیے جا رہے ہیں، انٹرویو دینے کے اب آپ کورس کر رہے ہیں، ابھی آپ نے اپنی تعلیم مکمل کی ہے، اسپیشل آپ کو کورس کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو اسپیشل آپ کورس کریں گے، اس کے بعد آپ کو جو جاب ملے گی، اس کے بعد جو آپ کو نوکری ملے گی، وہ جائز نوکری مل بھی سکے گی یا نہ مل سکے گی۔ اب آپ نے ایسا کورس کر لیا جس کے بعد آپ کو جائز نوکری مل ہی نہیں سکتی، کوئی صورت ہے ہی نہیں فی الحال۔ اب آپ کہتے ہیں میں نے 6 سال تو ایسے گزار دیے، اب میں کیا کروں؟ اب تو شادی بھی ہو گئی، اب تو بچے بھی ہو گئے، اب میں کیا کروں؟ اب تو میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔
تو اسی لیے شریعت نے یہ فرمایا کہ جب بھی آپ کو کاروبار کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جب آپ کو کورس کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جب بھی آپ نے کمانے کا کوئی بھی ذریعہ اختیار کرنے جا رہے ہیں، تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیں، اس کو سیکھنے سے پہلے، اس کو سمجھنے سے پہلے، اس میں انویسٹ کرنے سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ شرعی طور پر اس میں کوئی خرابی تو نہیں ہے۔ اگر پہلے دیکھ لیں گے تو یہ سوال کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اچھا حضور، بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک مارکیٹ ہے کسی مخصوص چیز کی، اور اس میں ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے جو کہ شریعت کے خلاف ہے۔ اچھا، یہ اس کا ذہن ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اس کو مسائل کا ادراک ہے اور وہ سمجھتا ہے اور چاہتا بھی ہے کہ نہ کرے، لیکن مارکیٹ ایسوسیشن اور اس کاروبار کے جو متعلقہ لوگ ہیں وہ اس کو اس پہ کرنے نہیں دیتے، اور اگر وہ ان کی نہیں مانتا تو پھر اس جگہ پر بیٹھ کر وہ کاروبار بھی نہیں کر سکتا، فیل ہو جائے گا۔ تو کیا یہ کوئی ایسی صورتیں ہیں کہ یہ اجازت مل جائے اس کو کہ یہ بھی مارکیٹ کے ساتھ ہی نہیں، اس صورت میں بھی اجازت نہیں مل کوئی سکتی۔ دوسرا کام کر لیتا ہاں ہے؟ بالکل، پھر ایسی صورت میں اگر اس کو معلوم ہے کہ کوئی بھی ایسی صورت نہیں ہے کہ میں شرعی طور پر جو جائز طریقہ کار ہیں صحیح، اس کے مطابق میں کاروبار کر سکتا ہوں، تو پھر لازم ہے کہ اس کو وہ کاروبار چھوڑنا ہی پڑے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کا اچھا یہ بھی نہیں ہوتا حضور کہ اگر مارکیٹ میں 10 مسلمانوں کی دکانیں اور وہ غلط کر رہے ہیں اور ان کو سمجھایا جائے تو وہ مانیں گی نہیں، بعض دفعہ توجہ نہیں ہوتی اور لوگ بعض دفعہ تو اپنی طرف سے اس کو ٹھیک سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ اس کا ذہن ہے تو اس کو چاہیے کہ اولاً تو انفرادی کوشش کرے، سمجھائے اور ہمارے سلسلے دکھائے، مفتیان کرام کی صحبت دے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکروں کی طرف اس کو ترغیب دلائے، انشاءاللہ عز و جل بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے کہ سمجھائیں گے تو سمجھانے سے انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ بالخصوص احکام تجارت جو ہمارا سلسلہ ہے ہر اتوار کو اسی وقت پیش کیا جاتا ہے، اس سلسلے کو جو ہمارے تاجر حضرات ہیں، جو بزنس مین ہیں، کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی سطح پر وہ کام کرتے ہیں، چاہے وہ ٹھیلا لگانے والا بزنس مین ہے، چاہے وہ بہت بڑا مل آنر ہے، فیکٹریوں کا مالک ہے، بہت بڑی فرم چلا رہا ہے، ان سب کو چاہیے کہ وہ سلسلہ دیکھیں۔ بالخصوص انشاءاللہ عز و جل آپ کو اپنے کاروبار سے متعلق بہت ہی اچھی ہدایات، رہنمائیاں ملیں گی، اور ان پر اگر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو برکتیں بھی نصیب ہوں گی۔ ایک کال مفتی نوید صاحب کے لیے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ یہ شمال کے یہ روزے ہوتے ہیں 6، اگر ان میں سحری نہ کھانا ضروری ہے یا رات کا کھانا کھایا نیت آدمی کر لے تو وہ روزہ ہو جاتا ہے؟ رمضان شریف میں تو ایک ماحول بنا ہوتا ہے اور لوگ سحری کے لیے اٹھ رہے ہوتے ہیں، اس میں سب نہیں اٹھتے۔ جیسے عام دنوں میں تو رمضان شریف میں گھر کے سارے افراد اٹھ رہے ہوتے ہیں اور کھانا بھی مل جاتا ہے پکا پکایا، لیکن اس میں ہو سکتا ہے کہ بعضوں کو مشکل ہوتی ہو، اور پھر ڈیوٹی رمضان شریف میں تھوڑی سی تخفیف مل جاتی ہے، اس میں ڈیوٹی بھی اپنے پرانے ڈگر پر چلتی ہے، اور اٹھنا نہ چاہے یا اٹھ نہ سکے کسی بھی وجہ سے، تو کیا بغیر سحری کے روزہ ہو جائے گا رات کو ہی اگر نیت کر لے شوال المکرم میں؟ اچھا، مفتی صاحب سے رابطہ نہیں ہو پایا، ان کو آواز نہیں گئی، تو اگر آپ اس کا جواب دے دیں۔ جی بالکل، روزہ تو ہو جائے گا اس طرح سے، مگر بہتر یہی ہے کیونکہ سحری جو ہے وہ برکت والا کھانا ہے، تو بہتر یہی ہے، کوشش یہی کریں کہ سحری کریں، اگرچہ مختصر سے سحری کر لیں، بہتر تو یہی ہے۔ مگر اگر کسی نے رات کو کھانا کھایا اور اس نے نیت کر لی کہ میں صبح روزہ رکھوں گا، اگرچہ سحری کے وقت نہ اٹھ سکا، تو ایسی صورت میں روزہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی اس طرح بھی یعنی ہو سکتا ہے، لگتا ہے کہ بعض ایسے بھی ہوں کہ ان کو پتہ ہے کہ یار سحری بھی نہیں ملے گی، کوئی گھر کا بندہ تعاون بھی نہیں کرے گا، ایسا بھی ہوتا ہے جی، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ارادہ ہی یہ کر لیا کہ صبح اٹھنا دشوار ہوگا، جیسے جابز وغیرہ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، ڈیوٹی کا مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ اس وقت اٹھنا دشوار ہوگا، فجر کی نماز عام دنوں میں کچھ لیٹ ہی ہوتی ہے، تو ایسا بھی اگر جان بوجھ کر بھی اگر وہ کرے گا تو روزہ تو اس کا ہو جائے گا۔ بہرحال وہ اپنی جگہ پر ہے کہ سحری برکت والا کھانا ہے، وہ کھائے گا تو سحری کھانا ثواب بھی ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جی، ایک اور کال چلائیے گا۔ کیا ایک ہی بکرا اگر عقیقے میں لڑکے کا کیا جائے تو عقیقہ ہو جائے گا؟ بکروں کا فرمایا گیا، لیکن اگر کوئی ایک ہی بکرا اس کی طرف سے ذبح کرے تو ہو جائے گا عقیقہ؟ جی بالکل، ایسی صورت میں بھی عقیقہ ہو جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے ہوں، لڑکی کی طرف سے 1 بکری ہو، اور اگر لڑکے کی طرف سے 1 بھی کریں گے تو عقیقہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب جیسے کہ عید قرباں ابھی آمد ہی ہے 1-1.5 ماہ بعد، تو کیا جو جانور بڑے جانور ہوتے ہیں اس میں بھی انشاءاللہ مسائل دوبارہ بیان ہوں گے، لیکن ابھی بھی اگر کوئی نیت کرنا چاہے تو کیا اس میں حصے وغیرہ بھی ڈالے جا سکتے ہیں عقیقے کے لیے؟ جی بالکل، ایسا کیا جا سکتا ہے، جیسے اپنے گھر پر ہی جانور لے کر آئے، 6 حصے قربانی کے ہیں، 1 حصہ عقیقے کا کیا جا سکتا ہے، 2 حصے بھی عقیقے کے کیے جا سکتے ہیں، یا کہیں حصہ ڈالنا چاہیں تو وہاں قربانی کا حصہ بھی ڈالا جا سکتا ہے بڑے جانور میں،
اور عقیقے کا حصہ بھی ڈالا جا ٹھیک سکتا ہے ہے۔ جی، ایک اور کال چلائیے۔ دارالفتہ اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ میں پیسہ لگاؤں گا بزنس کرنا ہے، میرا ایک دوست ہے، میں پیسہ لگائے گا، وہ سامان لے کے آئے گا دوسرا دوست، اور جو نفع ہوگا اس کا 75% وہ لے گا، 25% میرا ہوگا۔ یہ جو 25% میرا ہوگا کیا یہ سود کے زمرے میں آئے گا یا نہیں؟ پلیز جواب عنایت فرمائیں۔ جی حضور۔ جی، دو صورتیں اس کی ہو سکتی ہیں۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر جو طریقہ کار رائج ہے اس کے اعتبار سے تو یہ سود کے زمرے میں آئے گا۔ عمومی طریقہ کار کیا ہے؟ وہ طریقہ کار یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو 5 لاکھ روپے دیتا ہوں، آپ اس سے کاروبار کریں، آپ جو بھی کاروبار طے ہو جائے ان کا آپس میں، سامنے والا شخص کاروبار کرتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ شخص یہ مداربت کہلائے گی، یہ رب المال کہلائے گا، اور سامنے والا مدارب کہلائے گا، یعنی جس کو عام طور پہ سلیپنگ پارٹنرشپ بھی کہا جاتا ہے۔ پارٹنرشپ بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر یہ تو ایک صورت میں نے وہ بیان کر دی، مگر ہمارے ہاں عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ رقم دینے والا شخص جی جی وہ یہ کہتا ہے کہ 5 لاکھ روپے میں دے رہا ہوں، جب تک ہم کاروبار کریں گے 75% نفع آپ لیتے رہیں، 25% نفع مجھے دیتے رہیں، اور جب کاروبار ختم کرنا ہوگا، مجھے جب پیسوں کی حاجت ہوگی، میں 2 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے، اب میری رقم مجھے واپس کر دیجیے گا، ساری کی ساری رقم۔ تو جب ایسی کیفیت ہوگی، یہ شرط بیچ میں بیان کر دی جائے گی، تو اب یہ مداربت نہیں رہے گی، اب یہ پارٹنرشپ نہیں رہے گی، کیا ہو جائے گا؟ اب یہ قرض ہو جائے گا۔ اچھا، شریعت اب اس کو قرض کہتی ہے۔ جب قرض دیں گے، قرض پر نفع لیں گے، تو حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کلو قرض جر منفعۃ فہو ربا، کہ ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کر لائے گا تو وہ سود ہے۔ عمومی ہمارے ہاں صورتحال بھی یہی ہے، سود والی صورتحال ہے۔ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پارٹنرشپ کی ہے لیکن ہوتی نہیں، کیونکہ جب یہ طے کر لیا کہ میری رقم مجھے واپس ملے گی، 5 لاکھ دیے ہیں تو 5 لاکھ ہی واپس ملیں گے، تو اب یہ قرض کی صورت ہو جاتی ہے۔ ہاں، یہیں پر پارٹنرشپ کی صورت بھی ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس نے 5 لاکھ روپے دیے، نفع طے ہو گیا کہ 75% اس کا ہوگا، 25 اس کا ہوگا، اور ایسی صورت میں آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں جو آپس میں طے کر لیں۔ اور ایسی صورت میں اگر بالفرض نقصان ہوا تو نقصان جس شخص نے رقم لگائی ہے اسی کا نقصان کہلائے گا۔ 5 لاکھ روپے اس نے دیے ہیں، 6 مہینے کے بعد کاروبار انہوں نے ختم کیا، تو اب وہ 5 لاکھ روپیہ نہیں بلکہ 4 لاکھ روپیہ باقی رہ گیا ہے، تو اب یہ 1 لاکھ روپیہ نقصان اس کا ہوگا۔ اب نقصان کو کیسے تعین کیا جائے گا، نقصان کا اس کی بھی تفصیل ہے۔ مثال کے طور پہ 6 مہینے تک انہوں نے کام کیا، اور دونوں نے 2-2 لاکھ روپیہ نفع لے لیا، اب جو رقم بچی ہوئی ہے وہ 4 لاکھ روپے بچی ہوئی ہے کاروبار میں، تو پہلے جو یہ نفع لے چکے ہیں، اب یہ جو ٹوٹل 4 لاکھ روپے باقی بچا ہے، 50,000 روپے وہ واپس کرے گا، 50,000 روپے یہ واپس کرے گا، کیپٹل مکمل کیا جائے گا اور کیپٹل اس کو واپس کر دیا جائے گا۔ یوں جو پہلے 2-2 لاکھ روپے نفع لے چکے تھے، اب دونوں کے حصے میں 1.5 لاکھ روپے نفع آئے گا، تو یہ نقصان کو جو ہے وہ پورا کرنے کی صورت ہوتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی فائدہ ہوا ہی نہیں، 4 مہینے تک 6 مہینے تک کام چلتا رہا، نہ اس نے کچھ نفع لیا نہ اس نے کچھ نفع لیا، اب 5 لاکھ سے 4 لاکھ روپے رہ گئے، تو اب ایسی صورت میں جس نے رقم دی تھی یہ 1 لاکھ روپیہ اس کا نقصان کہلائے گا۔ ایسی صورت میں چونکہ جو رقم دینے والا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا نقصان نہ ہو، میں 5 لاکھ روپیہ دوں، فرما رہے ہیں نا، یہ رقم جو دیتے ہیں ان کو سمجھ آئے گی نہیں یہ بات؟ جی، میں اسی پر میں آ رہا ہوں، ہمارا قصور کیا؟ جی اسی پر میں آ رہا ہوں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف میرا ہی نقصان کیوں ہوا، سامنے والے کا نقصان کیوں نہیں ہوا؟ ایک تو یہ ہے کہ سامنے والے کا ہی ہو، مجھے میری رقم پوری ملے۔ جی، میں وہی بات بتا رہا ہوں۔ اب وہ سمجھتے یہ ہیں کہ سامنے والے کا نقصان نہیں ہوا، حالانکہ سامنے والے کا بھی نقصان ہوا۔ وہ 5 لاکھ روپیہ لے کر 6 مہینے تک 12 گھنٹے کام کرتا رہا، 5 لاکھ کا 4 لاکھ روپیہ رہ گیا، اس کا 1 لاکھ روپیہ نقصان ہوا، اور اس کو 1 روپیہ بھی نفع نہیں ہوا، اور 6 مہینے تک وہ 12 گھنٹے روزانہ کام کرتا رہا، اس کا اگر حساب لگایا جائے تو شاید اس سے زیادہ ہی اس کا نقصان ہو جائے گا۔ تو جب اس طرح کی پیچیدگی ہوتی ہے تو اس کا ایک بہترین طریقہ کار شریعت نے بتایا ہے، وہ طریقہ کار یہ ہے کہ پھر یہ مداربت والی صورت اختیار نہ کریں، شرکت والی صورت اختیار کر لیں۔ 5 لاکھ روپے سے 5 لاکھ روپے سے کاروبار کرنا چاہتے ہیں، سامنے والے کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، یہی شخص 5 لاکھ روپے دینا چاہتا ہے، تو یہ 2.5 لاکھ روپیہ اس کو بطور قرض دے، 2.5 لاکھ روپے بطور پارٹنرشپ دے، اب وہ 2.5 لاکھ روپے اپنی طرف سے ملائے، 2.5 لاکھ روپے اس کی طرف سے ملے گا،
اب نفع کی جو بھی پرسنٹیج طے کرنا چاہیں یہ کر سکتے ہیں, کسی بھی طرح ہو سکتی ہے, وہ کر سکتے ٹھیک ہیں. ہے. نفع کی پرسنٹیج آپس میں طے کر لیں. جب نفع کی پرسنٹیج آپس میں یہ طے کر لیں گے, اب اگر بالفرض نقصان ہوا تو چونکہ دونوں کے 2,500 روپے لگے ہوئے ہیں, 10,000 روپے مثال کے طور پر نقصان ہوا تو 5,000 روپے نقصان اس کا ہوگا, 5,000 روپے نقصان اس کا ہوگا. تو یہ طریقہ کار اس کو سمجھ لیا جائے. ظاہر ہے وہ یوں بیان کیا جائے گا, پہلے بھی بیان کیا گیا ہے, تو یوں آسانی سے سمجھ میں نہیں آتا. تو جو بھی اس طرح کا کاروبار کرنا چاہے, جیسے ہم نے پہلے بھی یہی گفتگو کی کہ جب آپ کاروبار کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اسی نہج پر نہ چل جائیں جس پر مارکیٹ چل رہی ہے, کہ مارکیٹ والے کہتے ہیں بھی ٹھیک ہے 1,00,000 روپے دے دو, 3,000 روپے مہینے کا آپ کو دیتے رہیں گے, جب آپ کو پیسوں کی حاجت ہوگی آپ کا 1,00,000 روپے واپس کر دیں گے. تو اسی نہج پہ نہ چلیں. جب آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں, کسی کے ساتھ شراکت داری کرنا چاہتے ہیں, اور چاہے وہ کسی بھی طرح کی شراکت داری ہو, تو دارالافتاء اہل سنت میں آ جائیں یا فون پر رابطہ کر کے شرعی رہنمائی لے لیں تاکہ غلط طریقہ کار میں نہ بہہ جائیں. اچھا, یہ دوسری جو صورت آپ نے پارٹنرشپ کی بیان کی ہے, اس میں کام کون کرے گا؟ دیکھیں اس میں پھر مختلف صورتیں ہو جاتی ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دونوں ہی کام کر رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کام نہیں کرتے, ان میں سے ایک ہی کام کرتا ہے, آتا ہی نہیں, اس کو کام کرنا آتا نہیں ہے, یا اولاً کوئی اس طرح کی بات طے ہی نہیں ہوتی, دونوں ہی آپس میں کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم کام کریں گے, بعد میں ایک شخص کام نہیں کرتا. ہاں اگر اس میں ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ ایک شخص کہتا ہے میں پیسے دوں گا, 2.5 لاکھ روپے میں دے رہا ہوں, 2.5 لاکھ روپے آپ کو بطور قرض دے رہا ہوں, آپ وہ شرکت میں لگا دیں, میں کام نہیں کروں گا, کام کسی صورت میں نہیں کروں گا. تو ایسی صورت میں فقط اتنا فرق پڑے گا کہ جس شخص نے یہ شرط لگا دی کہ میں کام نہیں کروں گا, اس کا نفع اس کی انویسٹ کی پرسنٹیج تک ہی رہے گا, اس سے زیادہ اس کا نفع نہیں ہو سکتا. 50% دیا تو نفع 50% نفع اس کا وہیں تک ہی رہے گا, اس سے نفع اس کا بڑھ نہیں سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں نے 2.5 لاکھ روپے لگائے, یہ کہے میں کام نہیں کروں گا اور نفع میں 60% لوں گا, ایسا نہیں ہو سکتا. نفع یا تو اس کا 50% ہی ہوگا یا 50% سے کم رکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. امید ہے کہ بہت سارے جو بزنس مین طبقے ہیں اس سے تعلق رکھتے ہیں اور کاروبار اور یہ اعداد و شمار کو جانتے ہیں, مفتی صاحب کا جواب سمجھ گئے ہوں گے. لیکن اگر نہیں بھی سمجھ پائے تو جو فرق مفتی صاحب نے بیان کیا بہت ہی باریک فرق ہے, اور عموماً جو کہ مفتی صاحب بھی فرما رہے ہیں, ان کا تجربہ ہے, اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جو صورت عام طور پر پارٹنرشپ جس کو کہا جا رہا ہوتا ہے, مداربت یا سلیپنگ پارٹنرشپ جس کو کہا جا رہا ہوتا ہے, وہ عام طور پر سود کی صورت ہوتی ہے. شرعی طور پر جس کو سلیپنگ پارٹنرشپ کہا جا سکتا ہے یا مداربت کہا جا سکتا ہے, وہ وہاں پر نہیں پائی جا رہی ہوتی. درست طریقہ کیا ہے وہ بھی مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا, لیکن اس کی بھی پھر مزید تفصیلات ہیں. صرف یہ نہیں کہ یہ جواب جو دیا ہے اس کو سننے کے بعد آپ فیصلہ کر لیں اور کاروبار کرنا شروع کر دیں. مفتی صاحب نے جواب کے دوران بھی بار بار مشورہ دیا ہے, اور ہم بھی آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ اپنے کسی بھی اس طرح کے کاروبار میں کہ جس میں رقم ملوث ہے, یعنی رقم تو ہر کاروبار میں ہوتی ہے لیکن 2 جانب سے آتی ہے, 2 افراد جس میں ملتے ہیں, پارٹنرشپ کرتے ہیں, اس میں آپ مفتیان کرام سے رابطہ کریں, پوچھیں, پورا طریقہ بیان کریں, اس کے بعد جو طریقہ کار آپ کو بتائیں انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے تو آپ کو آپ کے کاروبار میں برکتیں نصیب ہوں گی. سود جیسی نحوست, سود جیسا جو گناہ ہے کہ اعلان جنگ کہا گیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ سے, اس سے آپ انشاءاللہ محفوظ رہ جائیں گے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے طریقے ہیں. ہمارا جو تجارت کورس ہوا تھا دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آج سے کچھ سال پہلے, اس کی DVD بھی مل جاتی ہے, اور دارالافتاء اہل سنت کی جو موبائل اپلیکیشن ہے دارالافتاء اہل سنت, اس میں بھی اس کے تمام بیانات موجود ہیں. وہاں پر بھی مداربت اور شرکت, جس کو عام طور پر آج کل مداربہ اور مشارکہ کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے, اس کے حوالے سے مکمل بیانات موجود ہیں. فرض علوم کورس جو ہوا تھا اس میں بھی الحمدللہ ان دونوں موضوعات پر بیان ہوئے. اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی مشورہ دیا آپ کو کہ احکام تجارت سلسلہ جو ہر اتوار کو اسی وقت پیش کیا جاتا ہے, اس کو دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ مسائل بار بار اور تفصیل کے ساتھ آتے رہیں گے. انشاءاللہ ان پر عمل کرنے کا اور صحیح مسائل سیکھنے کا انشاءاللہ ہمیں موقع ملے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے کاروبار کو درست طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے, سب کو حلال رزق کی توفیق عطا فرمائے, لقمہ حرام سے ہم سب کو محفوظ فرمائے, اور دین متین کے جو احکامات ہیں جو ہم پر لازم ہیں ان کو سیکھنے کی, ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دونوں مفتیان کرام کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ کل بھی اسی وقت دارالافتاء اہل سنت کا سلسلہ براہ راست نشر کیا جائے گا, اس کو بھی دیکھنے کی نیت فرما لیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.